جب حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کا قالب تیار کیا گیا، آپ کا جسم مبارک تیار کیا گیا، تو فرشتے ارد گرد گھومتے رہے، چکر لگا رہے۔ اچھا، یہ جو شیطان ہے جسے ابلیس بھی کہتے ہیں، عزازیل جس کا نام تھا، یہ بھی چکر لگا رہا۔ فرشتے تو حیرت کر رہے تھے کتنا خوبصورت جسم بنا ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، پھر اللہ کے خلیفہ، اللہ جسے اپنا خلیفہ بنائے، پہلے ہی جس کے بننے سے پہلے ہی فرشتوں نے اعتراض کیا ہو، تو پھر اللہ نے کیسا شاہکار بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا شاہکار بنایا، جب بنایا تو اتنا خوبصورت، فرشتے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو شیطان بھی ارد گرد گھوم رہا ہے۔ شیطان نے برائیاں شروع کر دی۔ شیطان نے کیوں برائیاں شروع کی؟ اس کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے، یہ کوئی عام اللہ کی مخلوق نہیں ہے شیطان، یہ جنات سے تھا، لیکن یہ جنت کا خازن رہا ہے 40 سال، اور 1000 سال یہ روحانیین جتنے ہیں ان کا سردار رہا ہے، اور 14,000 سال اس نے عرش کے ارد گرد طواف کیا ہے۔ 14,000 سال شیطان نے عرش کے گرد اس نے طواف کیا ہے۔ اور پھر اس کا اسم وکانہ اسمہ فی سماء الدنیا، یہ دنیا کا جو آسمان ہے، آسمان کی تفصیل پیچھے عرض کر چکا کہ جو دنیا کا آسمان ہے، پھر اس سے اوپر 7 آسمان، اس طرح آسمان کے آسمان، آسمان کے اوپر آسمان، تو دنیا کے آسمان پر اس کا نام عابد لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ عابد لکھا ہوا تھا۔ اور وفی ثانیہ، دوسرے آسمان پر شیطان کا نام زاہد لکھا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، جو شیطان نے ایک دم انکار کیا نا، میں سجدہ نہیں کرتا، ہم نے تو صرف آج تک یہی سنا ہے بس سجدہ نہیں کرتا شیطان، لیکن اس کے پورے پیچھے پورا ایک قصہ ہے، پوری ایک کہانی ہے کہ شیطان نے جنت میں رہا یہ، اور عرش کے ارد گرد طواف کرتا رہا، اتنی عبادات میں اس نے زندگی گزاری، اتنی پاور آئی، کیونکہ جب عبادت بندہ کرتا ہے تو اس کی روحانی پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے کمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں ظاہری طور پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس پہ سب کچھ اظہار ہو رہا تھا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام کیا لکھا تھا؟ عابد۔ دوسرے آسمان پر اس کا کیا نام لکھا تھا؟ زاہد۔ عابد مانا عبادت کرنے والا، زاہد مانا نیکوکار۔ تیسرے آسمان پر فرمایا العارف، عارف نام تھا، عارف مانا معرفت جسے حاصل ہو، جسے اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرمائے، تو تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف۔ وفی الرابعۃ الولی، چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی لکھا ہوا تھا، اللہ کا دوست۔ اور 5ویں آسمان میں التقی، غوث اعظم امام التقا والنقا، تقی مانا متقی پرہیزگار، یعنی تقی نام لکھا ہوا تھا 5ویں آسمان میں۔ وفی السادسۃ، اور 6ٹھے آسمان میں خاصن لکھا ہوا تھا۔ وفی السابعۃ عزازیل، اور 7ویں آسمان میں اس کا نام عزازیل لکھا ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا لوح محفوظ میں اس کا نام لکھا ہوا تھا ابلیس۔ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ابلیس۔ وہو غافل عن عاقبۃ امرہ، اور شیطان اپنے آخرت کے معاملے سے، یعنی اپنے انجام سے بے خبر تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہے۔ انجام لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں سب کا لکھا ہوا ہے، کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لوح محفوظ میں سب لکھا ہے۔ آسمانوں میں اس کی سب نیکیاں لکھی ہوئی تھی، سب لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں لوح محفوظ میں وہ بدبخت لکھا ہوا تھا، ابلیس لکھا ہوا۔ ابلیس بمعنی مردود تو لکھا ہوا تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتے ارد گرد گھومتے حیرت کرتے تھے۔ یہ جب ابلیس گھومنے لگا نا، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں کیے گئے، ابلیس جب گھومنے لگا آدم علیہ السلام کے آس پاس سے، تو نقش نکالنے لگا، کہنے لگا فرشتوں تم کیا اس پہ دیکھو، یہ تو مٹی کا ایک مجسمہ بنایا ہوا، پھولا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اندر سے خالی ہے، بس پھولا ہے نا۔ اب یہ جس کے آپ نے دیکھا ہوگا جب محفل لگتی ہے یا کوئی گھر بناتا ہے تو کچھ افراد وہ بھی آتے ہیں جو اس سے بغض رکھتے ہیں، جو اس سے نفرت رکھتے ہیں، وہ نقص نکالنے لگ جاتے ہیں، یار یہ تو اس میں یہ پرابلم ہے، اس چیز میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہی کام شیطان کرنے لگا، کیونکہ اس کا بغض تو تھا۔ اس کا بغض کیا تھا؟ اس کا بغض وہ تھا اس سے پاور چھیننے والی تھی، اس کی وہ جو پاور تھی نا، وہ جو شیاطین کا، وہ جو شیطانوں کا تو بڑا تھا ہی تھا، لیکن اتنی عبادتیں کر کر کے اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنایا تھا، فرشتوں کو پڑھانے والا ہو گیا تھا، استاد بن گیا تھا فرشتوں کا۔ تو اس نے دیکھا کہ سارے فرشتوں سے بھی افضل ایک مخلوق آ رہی ہے، تو مجھ سے بھی افضل ہوگی، مجھ سے بھی افضل ہوگی، تو اس کو اپنی وہ چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو اس لیے
اب وہ جب گھومنے لگے اس نے نقص کرنا شروع کر دیا. اس نے بولا دیکھو یہ انسان کیا ہے, اتنے سارے اس میں سوراخ ہے, کان کا ناک کا اتنے سارے تو اس میں سوراخ ہیں, ایسے ہی مجسمہ ہے پھولا ہوا سا, اس کو ہاتھ لگا دو ٹوٹ جائے, یہ اس طرح برائی کرنے لگا. پھر اس نے دل کی طرف اشارہ کیا, کہا یہ جو اس کا الٹی جانب ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا عجیب چیز ہے. اور یہی سب سے عجیب چیز ہے. اگر بندہ اسی دل پر قابو پا لے نا, اسی دل پر قابو پانے سے وہ ولایت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اور اسی دل پر اگر غیر کا قبضہ ہو جائے تو انسان انسانیت سے بھی نیچے گر چکا ہوتا ہے. تو شیطان نے بھی تعریف کی انسان کے دل کی.